سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشریح کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم، غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی۔ آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے، یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا، تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے 30 شعبان بھی۔ تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہے، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی، جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا۔ ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے اولیاء
ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ. غیب سے آواز آتی تھی، اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے. پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا. فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے. انہی اولیاء کرام میں سے ایک مشہور ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے. نام سمجھ میں آیا؟ نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے. باپ کا نام موسیٰ ہے اور ماں کا نام امت الجبار فاطمہ ہے. اور یہ بغداد کے ایک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 561 ہجری میں ہوئی. اس طرح آپ کی کل عمر 91 سال ہوئی. گویا آپ نے 91 سال کی عمر پائی. جب آپ 18 سال کے ہوئے تو بغداد میں آئے اور وہاں انہوں نے علوم دینیہ کی تکمیل کی. بڑے بڑے اساتذہ فن سے انہوں نے احادیث کا درس لیا، قرآن حکیم کی تفسیر کا درس لیا، فقہ میں کمال حاصل کیا، دیگر علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل کی، اور توحید اور تقوی میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کاملہ بخشی. ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا قبہ ہو اتنا بڑا ولی. اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی کچھ تعریف کی ہے. تعریف کا مطلب ایڈمیریشن نہیں، تعریف کا مطلب ڈیفینیشن. ولی کہتے کس کو ہے؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام ولی ہے، یا آدمی مر گیا بڑا قبہ بن گیا تو ولی کہنے لگے اس کو؟ ولی کہتے کس کو ہیں؟ قرآن حکیم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے. ولی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی. جب تک دوسری آیت کو نہ ملایا جائے، اور دوسری آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے. اللہ نے فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، الا مینس سنو، بیہولڈ، سنو. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ اولیاء ہونے کا پھل کیا ملتا ہے، یہ بتایا گیا، ثمرہ بتایا گیا، ریزلٹ. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے. اس لیے کہ یحزنون مضارع ہے، اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا ایک استقبال کا. نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ ریزلٹ ہے. اولیاء اللہ کون؟ جو، اب بتایا گیا کہ جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، توحید پرست ہوئے، توحید کو قبول کیا انہوں نے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی. یہ ولی کی تعریف ہے. ولی کی تعریف کیا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارے، وہی آدمی ولی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں، ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے. قرآن حکیم نے ولی کی ڈیفینیشن بتا دی ہے، جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی میں توحید کامل ہو اور ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بسر کرتا ہو، وہی آدمی ولی ہے. اب جس آدمی کی توحید جتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اور جس آدمی کا تقوی جتنا زیادہ بلند ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی ہے. اس کی توحید اگر بہت زیادہ مضبوط ہے، کامل درجے کی، اور کامل درجے کا تقوی ہے، تو ولی کامل ہے. جیسے جیسے توحید کے اندر اور تقوی کے اندر کمی آتی جائے گی، ویسے ویسے ولایت کا درجہ گھٹتا جائے گا.